اردو بک میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ گاؤں میں ایک بچہ پیدا ہوا جو پیدا ہوتے ہی اللہ اللہ کرنے لگ گیا۔ اس کا نام علی رکھا گیا۔ اس بات کا علم سارے گاؤں کو ہونے لگا اور سب گاؤں والے اس کے گھر اس کی عبادت کو دیکھنے کے لگے، حتیٰ کہ شہر سے دور دراز سے لوگ اس کو دیکھنے اور ملنے آنے لگے۔ جو کوئی بھی آتا خالی ہاتھ نہ ہوتا تھا، کوئی کچھ لاتا کوئی کچھ لاتا۔ اس کے امی ابو بہت خوش تھے۔ اللہ پاک نے ہمیں ایسا بیٹا دیا جس کی عبادت کے چرچے ابھی سے ہر جگہ پھیل رہے ہیں۔ دن گزرتے گئے اور علی بڑا ہو گیا اور ساری رات اللہ کے ذکر میں، اللہ کے گھر میں عبادت کرتے گزار دیتا۔ دن کو اسلامی مدرسے جاتا کیونکہ علی کو دینی تعلیم کا بہت شوق تھا اور وہ دل لگا کر مدرسے جاتا تھا اور محنت کرتا تھا۔ واپس آتے ہی مسجد چلا جاتا تھا، اذان دیتا، نماز پڑھتا تھا۔ اس کے مدرسے والے سب استاد علی کو عقل کا سمندر کہتے تھے کیونکہ علی کو جو کچھ پڑھایا جاتا تھا وہ کبھی نہیں بھولتا تھا۔ علی بالغ ہی ہوا کہ گاؤں والوں نے اسے اپنے گاؤں کی مسجد کے لیے امام کی پیشکش کی۔ علی کی عبادت، ایمانداری اور عدل فیصلوں نے گاؤں والوں کو امام مسجد کی پیش گوئی کی درخواست کی۔ علی نے یہ بات اپنے مدرسے کے استاد کے علم میں لائی۔ استاد نے فوراً اجازت دے دی۔ علی گاؤں کی مسجد پہنچ گیا اور امام مسجد بن گیا۔ گاؤں کا کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو وہ علی کے پاس آتے اور سب مسئلے حل کر کے جاتے اور علی کا شکر گزار رہتے۔ علی کے فیصلوں نے گاؤں میں امن قائم کر رکھا تھا۔ علی کی عبادت اور اخلاق کی وجہ سے تمام گاؤں والے ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ امام مسجد ہمیشہ لوگوں کو محبت اور بھائی چارے کا پیغام دیتے تھے۔ ایک دن ایک دیہاتی جس کا نام حسن تھا اپنے مسائل کی وجہ سے بہت پریشان ہوا۔ جس حسن الگ گاؤں کا تھا اس نے ہر طرف بھاگ دوڑ کی مگر مسئلے کا حل نہ نکال سکا۔ اس کو گاؤں کے بزرگوں نے بتایا کہ فلاں کے امام مسجد کے پاس جاؤ، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ امام کے پاس آیا تاکہ اپنی مشکلات کا حل طلب کرے، مگر امام نے اس کی مدد کرنے میں کچھ وقت لیا، جس سے حسن کو یہ محسوس ہوا کہ امام اس کی باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے۔ کیونکہ حسن تھوڑا پھرتیلا تھا، اس نے غصے میں آ کر حسن نے ایک پتھر اٹھایا اور امام کو زور سے مار دیا۔ پتھر امام کی گردن پر لگا اور وہ زمین پر گر گئے۔ گاؤں کے لوگ فوری طور پر جمع ہوئے مگر امام کی جان جا چکی تھی۔ یہ خبر پورے دیہات میں آگ کی طرح پھیل گئی اور غم اور غصے میں آ گئے کیونکہ علی کے جیسا انسان ان کے گاؤں میں نہیں تھا اور علی ایمانداری لوگوں کے دلوں پر راج کرتی تھی، لیکن جو اللہ کو منظور تھا۔ گاؤں کے بزرگوں نے اس واقعے پر مشورہ کیا اور فیصلہ کیا کہ حسن کو سخت سزا دینی ہوگی۔ اسے سزائے موت دینی گئی، مگر لوگوں کی دل میں امام کے قتل کا بدلہ لینے کی خواہش اور بھی بڑھ گئی۔ وہ چاہتے تھے کہ حسن کو سنگسار کیا جائے تاکہ ان کا غصہ ٹھنڈا ہو سکے اور امام کی روح کو سکون ملے۔ گاؤں والے نے ایک جلسہ بلایا جہاں انہوں نے اپنے مطالبات پیش کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ امام کی موت کا بدلہ لینے کے لیے انہیں حسن کو سنگسار کرنا چاہیے۔ کچھ بزرگوں نے اس بات کی مخالفت کی اور کہا کہ اس طرح سے صرف مزید نفرت اور بدلے کا مسئلہ شروع ہو گیا، بلکہ ہمیں امام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے معافی اور برداشت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اسی رات علی بہت لوگوں کو خواب میں ملے اور کہا کہ میرے قتل کو چھوڑ دو، میں نے معاف کیا۔ آخر کار گاؤں کے لوگ دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جو بدلہ لینا چاہتے تھے، جبکہ دوسری طرف وہ لوگ تھے جو امام کے اصولوں کو قائم رکھنے کے خوابوں تھے۔ اس دوران گاؤں میں ایک بوڑھے شخص جو ہمیشہ حکمت کی باتیں کرتا تھا نے کہا،
بدلہ لینے سے ہمیں کیا ملے گا؟ امام کی روح کو سکون ملے گا؟ نہیں، ہمیں اس واقعے سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں حسن کو معاف کرنا چاہیے اور ایسے موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنی غلطی کا احساس کر سکے۔ آخرکار گاؤں والوں نے ایک بڑی مشاورت کے بعد فیصلہ کیا کہ حسن کو معاف کر دیا جائے گا، مگر اسے دیہات چھوڑنے کا کہا گیا تاکہ وہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ یہ فیصلہ سب کے لیے حیران کن تھا، لیکن امام کی تعلیمات کا اثر سب پر غالب آیا۔ اس واقعے نے گاؤں والوں کو یہ سکھایا کہ بدلہ لینے کی بجائے معافی اور محبت کا راستہ اختیار کرنا زندگی بہتر ہے، اور امام کی تعلیمات نے ایک بار پھر گاؤں میں امن اور سکون پیدا کر دیا۔ دوستو، ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ سب سے پہلے پہنچے۔